السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیپٹر 4 جنڈر ریلیجن کاسٹ پولیٹیکل سائنس. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیکولر اسٹیٹ. سیکولر اسٹیٹ کو ہم اردو میں لادینی یا غیر مذہبی ریاست کہتے ہیں. اسٹیٹ کا مطلب یہاں ہے ملک. وہ ملک جس کا کوئی مذہب نہیں، جس کا کوئی دفتری مذہب نہیں، جس کو ہم آفیشیل ریلیجن کہتے ہیں، یا وہ ملک جو کسی ایک خاص ایک مذہب کو سپورٹ کرتا ہو، یعنی جہاں سب مذاہب برابر ہوں، اس کو ہم سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں یا لادینی یا غیر مذہبی ریاست کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سیکولر پہ بات کریں، ہم تھوڑا پیچھے جائیں کہ جب ہندوستان کا آئین بنا 1950 میں، تو اس وقت جو سیکولر ورڈ ہے یا سیکولر ٹرم ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھی. یعنی سیکولرزم کا جو کانسیپٹ ایکسپریسلی تھا وہ اس وقت کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا جس وقت ہندوستان کا آئین 1950 میں بنا. لیکن جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے پارٹ 3 میں، یعنی جو فنڈامنٹل رائٹس کا پارٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں کچھ سیکشنز رکھے تھے، کچھ آرٹیکلز رکھے تھے، جیسے آرٹیکلز 25 to 28 دیٹ اسپیکس اباؤٹ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب کے بارے میں کانسٹیٹیوشن میں بات نہیں تھی، کانسٹیٹیوشن میں بات تھی. لیکن جو سیکولر ورڈ ہے یا سیکولر ٹرم جو ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں ایکسپریسلی استعمال نہیں ہوئی تھی. تو پھر کب آئی یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ ٹرم؟ تو سیکولر ٹرم جو ہے یا سیکولرزم کی جو بات ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں پہلے نہیں تھی، جیسے میں نے ابھی بتایا. لیکن اب اس سیکولرزم جو ہے یہ کب ایڈ ہوا کانسٹیٹیوشن میں، یعنی سیکولر کانسیپٹ. تو ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اس میں ایک ترمیم ہوئی، اس میں ایک امینڈمنٹ ہوئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ سیکولرزم واز ناٹ فاؤنڈ ان دا پریمبل آف کانسٹیٹیوشن. جو پریمبل ہیں، جو اوپننگ پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے، جیسے جب آپ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کھولتے ہو تو پہلی لائن اس میں لکھا ہے وی دا پیپل آف انڈیا ہیو سالمنی ریزالو ٹو کانسٹیٹیوٹ انڈیا انٹو ساورن سوشلسٹ سیکولر ڈیموکریٹ ریپبلک. تو وہاں سیکولر ٹرم تھی نہیں جب ہندوستان کا آئین بنا. پریمبل تو تھا لیکن سیکولر ٹرم نہیں تھی. لیکن سیکولرزم جو ہے اٹ واز ناٹ فاؤنڈ ان دا پریمبل آف کانسٹیٹیوشن، اٹ واز انکلوڈڈ. یہ انکلوڈ کب ہوئی؟ بائی 42nd امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ایکٹ 1976. 1976 میں ایک ترمیم ہوئی قانون آئین کی. اس میں ایک ٹرم ایڈ ہوئی سیکولرزم کی. 42nd کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی 1976 میں. اب یہ بل جو اس وقت لوک سبھا میں، جو 42nd امینڈمنٹ بل 1960 جو ہے، یہ انٹروڈیوس کی گئی پارلیمنٹ میں بائی HR گوکھلے. HR گوکھلے تھا، اس نے یہ بل پاس کی. اس وقت 1976 میں سیکولرزم جو ہے یا سیکولر ٹرم جو ہے، اٹ واز ایڈڈ ٹو دا پریمبل آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن. تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو سیکولر اسٹیٹ ہے، اس کی ریلیونس کیا ہے ہندوستان. ان آرڈر ٹو اوائڈ کمیونلزم، آپ کو پتہ ہے ہم نے کمیونلزم ڈسکس کیا ہے. ہم نے کمیونلزم کی ڈیفینیشن بھی دیکھی ہے کہ جب ہم ایک پرٹیکولر ریلیجن جو ہے، اسی کی جو ہے لوگ جو ہیں ایک آئیڈیالوجی رکھتے ہیں کہ انہی کا ریلیجن جو ہے سپیریئر ٹو ادر ریلیجنز ہیں، انہی کا مذہب جو ہے اعلیٰ ہے. تو یہ کمیونلزم ہے. اور ہم نے پھر کمیونل پولیٹکس بھی دیکھی. جب ہم پولیٹکس کو استعمال کر کے مذہب کو پولیٹکس میں لاتے ہیں، اور مذہب کی پولیٹکس کی آڑ میں ہم مذہب کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس
کو ہم کمیونل پالیٹکس کہتے ہیں. اب اگر ہمیں کمیونلزم کو ایوائڈ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے آلریڈی انڈین ڈیموکریسی کے لیے کمیونلزم. دا میکر آف کانسٹیٹیوشن چوز دا ماڈل آف سیکولر اسٹیٹ. جو اس وقت فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے یا میکرز آف کانسٹیٹیوشن تھے، انہوں نے سوچا کہ جو ہندوستان کا آئین ہے، اگر ہمیں کمیونلزم کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس چیلنج کو ہرانا ہے، تو ہمیں سیکولر اسٹیٹ کا کانسیپٹ یا ماڈل اڈاپٹ کرنا ہے. اب سیکولر اسٹیٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم اردو میں لادینی یا غیر مذہبی ریاست کہتے ہیں. اے اسٹیٹ وچ ڈز ناٹ ہیو اینی اسٹیٹ ریلیجن. وہ ملک جس کا کوئی اپنا دفتری مذہب نہیں ہوتا، آفیشیل ریلیجن نہیں ہوتا، اینڈ وچ گیوز ایکول ریسپیکٹ ٹو آل ریلیجن. جو ہر ایک مذہب کو برابر کے حقوق دیتا ہے، برابر کا. اگر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں تو 5 انگلیاں برابر ہیں. تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی ریلیجن ہندوستان میں ہیں یا ملٹی ریلیجس کنٹری ہے، تو ہر مذہب جو ہے برابر ہے. وہ ہم دیکھیں گے کیسے ہیں. اگر ہم سیکولر اسٹیٹ کی دوسری ڈیفینیشن دیکھیں گے، اے سیکولر اسٹیٹ از این آئیڈیا pertaining to secularity whereby a state is or it purports to be officially neutral in matters of religion, supporting neither religion nor a religion. اب سیکولر اسٹیٹ جو ہے یہ وہ اسٹیٹ ہے جو آفیشیلی نیوٹرل ہوتا ہے ان میٹرس آف ریلیجن. یعنی کہ نیوٹرل، کسی مذہب کو یہ سپورٹ نہیں کرتا ہے. اٹ ٹریٹس آل ریلیجنز ایکول. یہ نہ ریلیجس ہوتا ہے نہ ریلیجس ہوتا ہے. یعنی جو سیکولر اسٹیٹ ہے، اٹ از آفیشیلی نیوٹرل ٹورڈ دا ریلیجن. اٹ از نائدر ریلیجس نار اریلیجس. تو اس کا مطلب ہے وہ اسٹیٹ، وہ ریاست، وہ ملک جو سب مذہب کو برابر سمجھتا ہے، جس کا کوئی اپنا دفتری مذہب نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں. لادینی یا غیر مذہبی ریاست کہتے ہیں. اگر ہم شارٹ میں دیکھیں گے، ہم کہتے ہیں سیکولرزم جو ہے یا لادینیت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ جو اصول ہیں، جو آئیڈیالوجی ہیں جس پہ ہم چلتے ہیں سیکولر اسٹیٹ میں، اس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں. پریکٹس ون ریسپیکٹ آل. تو سیکولرزم جو ہے، یو ہیو ٹو پریکٹس ون ریلیجن، یو ہیو ٹو ریسپیکٹ آل ریلیجنز. تو ایک آدمی کسی مذہب پہ چلتا ہے، اس کو باقی مذہبوں کو برا بلا نہیں کہنا ہے، ان کو ریسپیکٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے پریکٹس ون ریسپیکٹ آل، سیکولرزم سمپلی. سو اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے، دیر از نو آفیشیل ریلیجن فار دا انڈین اسٹیٹ. انڈین اسٹیٹ کا کوئی دفتری مذہب نہیں ہے، یہ کسی ایک خاص مذہب کو اڈاپٹ نہیں کرتا ہے. اس کا کوئی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے. جس طرح کچھ ملکوں میں ہے، جیسے سری لنکا میں بدھزم ہے آفیشیل ریلیجن، پاکستان میں اسلام ہے، اور انگلینڈ میں کرسچینٹی ہے. تو اسی طرح ہندوستان کانسٹیٹیوشن جو ہے، اٹ ڈز ناٹ گیو اے اسپیشل اسٹیٹس ٹو اینی ریلیجن. یہ کسی مذہب کو اسٹیٹ مذہب نہیں بناتا ہے. اٹ ٹریٹس آل ریلیجنز ایکول. Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any. یعنی جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، اگر ہم آرٹیکل 25 دیکھیں گے، وہ کہتا ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں یا کمیونٹیز ہیں، ان کو فریڈم ہے، ان کو آزادی ہے ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ. یعنی 3 P's: پی پروگریس، پی پریکٹس اینڈ پی پروپیگیٹ. یعنی ان کو آزادی ہے، دے کین پروفیس، دے کین پروپیگیٹ، they can practice any religion. تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ پروفیس کس کو ہم کہتے ہیں. اگر ہم اردو کی بات کریں گے، پروفیس ہم کہتے ہیں تسلیم کرنا یا اقرار کرنا. یعنی پروفیس کا مطلب ہے ٹو اسٹیٹ آنیسٹلی دیٹ یو ہیو پرٹیکولر بلیف اور فیلنگ. یعنی جب آپ تسلیم کرو گے، اقرار کرو گے کہ مجھے یہ عقیدہ ہے، یعنی اسلام کا عقیدہ ہے یا ہندوازم کا عقیدہ ہے یا کسی اور مذہب کا عقیدہ ہے، تو جب آپ آنیسٹلی کہو گے کہ آئی ہیو دس پرٹیکولر بلیف اور فیلنگس، اس کو ہم پروفیس کہتے ہیں. دوسرا ہے پریکٹس. پریکٹس کا مطلب ہے عمل کرنا، ایکشن رادر دین آئیڈیاز اور تھاٹ. آئیڈیا تو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، تھاٹ ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پروفیس میں اقرار کرنا، جس میں آپ آنیسٹلی بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی بلیف ہے، لیکن پریکٹس جو ہے، پریکٹس میں آپ عملی کرتے ہیں، ایکشن پارٹ ہے.
تو اس میں آپ عمل کرتے ہو کسی خاص مذہب پہ. تو اسی طرح سے ہندوستان کا جو شہری ہیں یا کمیونٹی ہیں وہ پروفیس بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی مذہب, وہ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں, اور پروپیگیٹ کا مطلب ہے پھیلانا, اسپریڈنگ سم تھنگ, جیسے اپنا بلیف, یعنی مسلمان جو ہیں اپنا مذہب پھیلا سکتے ہیں, وہ دوسرے کو دعوت دے سکتے ہیں, یا ہندو لوگ اپنا مذہب پھیلا سکتے ہیں, وہ اپنے مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے جائیں گے, ان کو کنونس کرنے کی کوئی, اگر کنونس ہوتا ہے کوئی تو وہ جا سکتا ہے اس مذہب کی طرف, یا مسلمان جو ہے دعوت دیتے ہیں, اگر غیر مسلم جو ہیں اس پہ مطلب متفق ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے ہاں یہی ٹھیک ہے, تو پھر آ سکتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ہم پروپیگیٹ جب کریں گے, جب ہم پھیلائیں گے اپنے مذہب کو, اٹ شوڈ ناٹ بی فورسیبل, یہ دھمکی پہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ڈرانے پہ نہیں ہونا چاہیے, اٹ شوڈ ناٹ بی فورسفل, یہ فورسفل نہیں ہونا چاہیے, پیسفلی وداؤٹ اینی ایل ول, بغیر کسی مطلب غلط طریقے یا بغیر کسی دباؤ کے. جب آپ کوئی آدمی کو دعوت دیتے ہو وہ کسی دباؤ کے بغیر ہی مذہب قبول کر لیتا ہے, اسی کو ہم پروپیگیشن کہتے ہیں. فورسیبل پروپیگیشن یہاں مطلب نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی انڈیویجول کمیونٹی جو ہے دے کین پروفیس, دے کین پریکٹس, دے کین پروپیگیٹ دیئر ریلیجن اور ناٹ ٹو فالو اینی, یا آپ کو آزادی, آپ کوئی مذہب فالو نہیں کر, جس کو ہم ایتھسٹ کہتے ہیں. ایتھسٹ از اے پرسن ہو ہیز نو ریلیجن, ہو ڈز ناٹ بلیو ان گاڈ, جو مطلب خدا کی وحدانیت پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے, جس کو ہم ایتھسٹ کہتے ہیں. تو آپ کو مرضی ہے, آپ ایتھسٹک بھی رہ سکتے ہیں, یا آپ کوئی بھی مذہب پروپیگیٹ یا پریکٹس کر سکتے ہو. تو یہ ایک چیز ہے ہندوستان کے آئین میں جو ہے مذہب کی آزادی. دوسرا, دا کانسٹیٹیوشن پروہبٹ ڈسکرمنیشن آن دا گراؤنڈس آف ریلیجن. تو کانسٹیٹیوشن روکتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے, امتیاز نہیں کر سکتے ہو, چاہے کسی بھی معاملے میں آپ مذہب کی آڑ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے ہو. The Constitution allow a state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious communities. کسی وقت جو ہے ملک بھی جو ہے انٹروین کرتا ہے مذہبوں کے معاملے میں, کہ تاکہ جو ایکویلٹی ہے مذہب کے درمیان وہ برابر رہے. جیسے کہ ہندوستان کے آئین میں ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل 17, اٹ بینز انٹچیبلٹی. یہ انٹچیبلٹی کو بین کرتا ہے, تو ایک جرم مانا گیا ہے انٹچیبلٹی کو. تو یہ بھی ایک ایکویلٹی ہے ود ان ریلیجیس کمیونٹیز کو. اس کے بعد جو سیکولرزم ہے, سیکولرزم ناٹ جسٹ این آئیڈیالوجی آف سم پارٹیز اور پرسنز. سیکولرزم کسی خاص پارٹی یا کسی خاص انسان کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, سوچ نہیں ہے. اٹ کانسٹیٹیوٹس ون آف دا فاؤنڈیشنز آف انڈیا. یہ ہندوستان کی ایک فاؤنڈیشن ہے, بیسک اسٹرکچر ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا جو ہندوستان کا جو آئین ہے اس کا جو پریمبل ہے, اس میں جو ورڈ سیکولر استعمال ہوا ہے, وہ ایک بیسک فیچر ہے, وہ ایک فاؤنڈیشن ہے. یعنی اس کا مطلب ہے جو سیکولرزم ہے یہ کوئی آئیڈیالوجی کسی پارٹی یا کسی انسان کی نہیں, بلکہ اٹ از اے فاؤنڈیشن آف انڈیا. کمیونلزم شوڈ ناٹ بی سین ایز تھریٹ ٹو سم پیپل ان انڈیا. جو کمیونلزم ہے, جو اشتراکیت ہے یا جو فرقہ واریت ہے, اٹ شوڈ ناٹ بی سین ایز تھریٹ ٹو سم پیپل ان انڈیا. یہ ہمیں نہیں سمجھنا ہے کہ یہ کوئی تھریٹ یا کوئی جو ہے خطرہ ہے کچھ لوگوں کو. اٹ تھریٹنز دا ویری آئیڈیا آف انڈیا. جیسے ابھی کہا ہم نے, سیکولرزم جو ہے فاؤنڈیشن آف انڈیا ہے. جب کمیونلزم جو ہے, جب ہم مذہب کے آڑ میں لوگوں کو ستائیں گے, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے, تو اس سے کسی خاص قسم کے لوگوں کو خطرہ نہیں, بلکہ یہ ہندوستان کے آئیڈیا کو خطرہ ہے, فاؤنڈیشن کو خطرہ ہے. دیٹ از وائی کمیونلزم نیڈس ٹو بی کمبیٹڈ. تبھی تو کمیونلزم جو ہے, جو اشتراکیت ہے یا جو فرقہ واریت ہے, اس کو ہمیں کمبیٹ کرنا ہے, اس کے خلاف لڑنا ہے. سیکولر کانسٹیٹیوشن لائک آورس, جس طرح ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے, از نیسیسری بٹ ناٹ سفیشینٹ ٹو کمبیٹ. یہ نیسیسری ہے لیکن یہ اتنا سفیشینٹ نہیں ہے کہ یہ کمیونلزم کو کمبیٹ کر سکے. پھر کیا ہمیں کرنا ہے؟ Communal prejudices and propaganda needs to be countered in everyday life. Everyday life میں بھی prejudice ہوتے ہیں, communal prejudice یا propaganda ہوتے ہیں, اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے. یعنی زندگی کے روزمرہ زندگی کے معاملے میں جو کمنل چیزیں ہیں ان کو ہمیں روکنا ہے. صرف سیکولر اسٹیٹ کا مطلب نہیں ہے کہ سیکولر اسٹیٹ ہی اس کے لیے کافی ہے کمیونلزم کو کمبیٹ کرنے کے لیے, بلکہ ہمیں جو ایوری ڈے لائف میں prejudice ہوتے ہیں یا پروپیگنڈاز ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا ہے.
and religion based mobilization needs to be entered in the arena of politics. ہمیں religious mobilization کرنی ہے that needs to be entered in arena politics. جو politics کا میدان ہے اس میں ہمیں مذہب کی چیزوں کو بھی انٹر کرنا ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب جو ہے اس میں ایکویٹی ہوتی ہے, اس میں ایتھکس ہوتی ہے, اس میں مورالٹی ہوتی ہے. وہ ہم مورالٹی مذہب سے لاتے ہیں. جب ہم مذہب کو پولیٹکس کے ساتھ لائیں گے تو یہ جو ایتھکس ہیں, یہ جو مورالٹی کے ویلیوز ہیں وہ بھی پولیٹکس میں آئیں گے. اس سے جو ہے ہم کمیونلزم کو روک سکتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ہمیں کمیونلزم کو پروپیگیٹ یا پریجڈس جو ہے ان کو روکنا ہے ایوری ڈے لائف میں, اور ہمیں ریلیجس بیسڈ موبلائزیشن کو انٹر کرنا ہے ارینا پولیٹکس میں, تبھی ہم کمیونلزم کو روک سکتے ہیں. تو یہ جو اب ہم نے دیکھا کہ جو سیکولر سٹیٹ ہے اس کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا, اس کی بیسس دیکھی, یہ کہاں سے آیا یہ کانسیپٹ, اور سیکولرزم کا کیا مطلب ہے. تو صرف سیکولرزم ہی ہندوستان جو ہے یہ ہندوستان کی ایک فاؤنڈیشن ہے. تو ہمیں اگر سیکولرزم کو سسٹین کرنا ہے پھر ہمیں پریجڈسز جو ہیں یا جو پروپیگنڈاز ہے یا جو کمیونلزم ہے اس کو روکنا ہے, تبھی ہندوستان جو ہے ایک سیکولر ملک رہ سکتا ہے. ورنہ اگر یہی حال رہا جو آج کل کے ٹائم میں جو کمیونلزم کا جو دور چل رہا ہے, تو اس سے جو بیسک فاؤنڈیشن, جو سیکولرزم ایک بیسک فاؤنڈیشن انڈین کانسٹیٹیوشن کی یا انڈین اسٹیٹ کی, وہ سارے ہندوستان کو ہلا سکتی ہیں. تو ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, ہمیں اس چیز کو روکنا ہے. باقی چیزوں کو لے کے ہمیں پروپیگنڈا کو روکنا ہے, ہمیں پریجڈس کو روکنا ہے, ہمیں ریلیجیس موبلائزیشن کرنی ہے. دین وی کین سی we can sustain Indian country as a secular state. So with this we concluded this concept of secular state. Thank you.